السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے. کون بات کر رہا ہے بھائی؟ سر محمد عمر بات کر رہا ہوں سر، کراچی سے. آپ کیسے ہیں سر؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے بھائی صاحب، حکم کریں. جی سر، بس میرے دو سوال تھے. پہلا سوال جی سر سر. یوں تھا کہ جیسے ہمیں خلیفہ تھرڈ نمبر کے جو ہمارے خلیفہ جس کو ہم بولتے ہیں اہل سنت میں، تو ان سے پہلے کے جو دو خلیفہ تھے ان کا تو مجھے آئیڈیا ہو گیا کہ ان کا تو ایک تھا کہ انہوں نے اپنے لیے جس طرح مطلب ایک دنیاوی امور کے لیے انہوں نے اپنا جو بھی اسباب جمع کیے اور یہ ساری چیزیں کری، مال وغیرہ. ہاں. لیکن فرسٹ اور سیکنڈ خلیفہ کے لیے جو ہے ہمیں کوئی ہم، اوتھینٹک ریفرنس ہے ہمارے پاس ایسا کہ انہوں نے بھی مال اور دنیا کے لیے متا کے ہم، لیے جو ہے وہ آ، اچھا. یہ سر انجام دیا کہ مطلب خلافت کو اپنے اس میں لیا ہاں ہاں، اور یہ وہ ساری ایک سازش کے لیے کیونکہ میرا ایک اسپیچ ہے، جی وہاں پر ابو بکر کی خلافت تو مختصر تھی نا. ابو بکر کی خلافت جو ہے وہ 18 مہینے کی خلافت تھی. وہ اس زمانے میں جی اتنے فتوحات بھی نہیں تھے، اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ مال غنیمت اتنا ہو، لیکن اس نے یہ کیا کہ فدق پہ اس نے قبضہ کیا تھا، یہ تو واضح ہے. لیکن ابو بکر کے بعد جو ہے عمر صاحب کے زمانے کی جو بات ہے، تو وہ وہاں پر آپ دیکھ لیجئے. میرے یوٹیوب چینل پہ اگر جائیں تو وہاں پہ میں نے دو کافی مفصل اسپیچ ہے کہ عمر مرتے وقت بہت امیر بن چکا تھا. عمر آغاز میں ابتدا میں یہ بڑا فقیر آدمی تھا، اس کے پاس کوئی یہ ان کا گھرانہ ہی بہت ہی ان کا کوئی معزز گھرانہ نہیں تھا. یہ لوگ بہت غریب فقیر لوگ تھے. تو وہاں پر میں اپنا اس کو تلاش کروں کہ اس کا جو ہے اس کا جو ہے ایک منٹ. ہاں وہ آپ میرے جی چینل پہ جائیں نا، چینل پہ اگر گئے تو جی وہاں پہ یہ سرچ کریں لفظ عمر ڈال دیں سرچ میں. جب لفظ عمر ڈالیں گے تو وہاں پہ آپ کے خدمت میں یہ اسپیچ آئے گا. عمر خلیفہ بننے کے بعد بہت پیسے جمع کیے تھے. پارٹ 1 اس کا پارٹ 2 بھی ہے، اسی عنوان کے ساتھ پارٹ 2 صحیح بھی آئے گا. ہاں تو اس میں آپ کو مل جائے گا، اس میں بہت سارا اسی اسپیچ میں اس کا اردو زبان میں القمر الازہر کی تکذیب زہد عمر. عمر خلیفہ بننے کے بعد کروڑپتی کیسے بن گیا. تو اس پہ میں نے مخالفین کی کتب سے کہ یہ مرنے کے وقت بہت امیر بن چکا تھا، تو میں نے وہ دلائل لے کے آئے. لیکن عمر کا طریقہ کار یہ تھا نا کہ اس نے اپنے خاندان کو، کہ صرف اپنے خاندان کو امیر کر دو، اس طرح اس کا نہیں تھا. وہ صحابہ کو بھی دیتا تھا. تو اس کے ساتھ جتنے جی صحابہ تھے، چاہے وہ بھی کسی مہاجر سے ہو یا قریش سے ہو یا انصار سے ہو، مہاجر کو زیادہ دیتا تھا، قریش کو کم. لیکن جب عثمان کی باری آئی ہے تو عثمان نے کیا کیا؟ عثمان نے سب کو کاٹ دیا، واقعی صرف اپنے خاندان کو دیتا تھا. تو اس لیے رائٹ، عثمان کے خلاف بغاوت ہو گئی ہے. جی جزاک اللہ. اچھا سر، تھینک یو سر. دوسرا سوال سر میرا یہ تھا کہ جیسے مولا علی ہے، مولا علی کا جی تھا ایک طرح سے کہ انہوں نے ایک حکمت کے تحت جو ہے وہ قیام نہیں کیا، جو آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی ڈسکس کیا تھا اپنے شو میں. جی اور جی اس کے بعد امام حسین سے ہٹ کے بیسیکلی تمام ائمہ نے قیام نہیں کیا اور مطلب اس چیز کو ایک طرح سے تقیہ کی حالت، مطلب تقیہ اختیار کیا. امام حسین کی کیا خاص وجہ تھی کہ انہوں نے ہاں، وہ پبلکلی جو وجہ ہے یہ وہ ہے، ڈسون کیا؟ دیکھیں جی امام حسین علیہ السلام کے جو جس کنڈیشنز میں وہ رہتے تھے وہ کافی مختلف تھا. بقیہ ائمہ علیہ السلام کے ساتھ یہ تھا کہ اگر وہ حکومت کو نہ چھیڑیں تو حکومت ان کو چھیڑنے کے لیے کوئی فوج بھیجنا نہیں چاہتا تھا تاکہ ان کو جو ہے تہس نہس کر دے. لیکن رائٹ امام حسین علیہ السلام معاویہ کا بھی یہ طریقہ کار تھا کہ دیکھیں امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام ہے، اگر جب تک کہ یہ حکومت کے خلاف ان کی جو خلافت ہے، ان کی حکومت ہے، ان کی جو امپائر ہے، اس کے خلاف یہ کوئی سازش نہ کریں، بغاوت نہ کریں، یہ لوگوں کو جمع نہ کریں کہ بھئی ہم یہاں پہ انقلاب کرتے ہیں، تو وہ ان کو رہنے دیں. ان کو ان کے خلاف جا کے ان کو تہس نہس کرنے کی وہ کوشش نہیں کرتے. وہ چاہتے تھے کہ مثلا کیونکہ اہل بیت علیہ السلام کی کافی پاپولیرٹی ہے عالم اسلام میں، تو ان کے ساتھ اگر ہم برا سلوک کریں تو یہ ہماری حکومت کے لیے بری بات ہے. تو وہ معاویہ جو تھا بڑا تیز آدمی تھا، اس کو پتہ تھا اس بات کا، اور وہ مرتے وقت بھی اس نے یزید کو بڑی وصیت کی تھی کہ تم جو بھی ہو جائے تم حسین علیہ السلام کو قتل نہیں کرنا، کہ اگر قتل کرو گے تو یہ تمہارے لیے اس کا بہت برے نتائج ہوں گے. وہ اس لیے کہ وہ مسلط ہی نہیں ہے اس بات کو، تمہیں ضرورت نہیں ہے ان کو قتل کرنے کی. اور اس نے معاویہ نے امام حسن مجتبی علیہ السلام کو اس لیے زہر دے کے قتل کیا تھا، وہ بھی چھپکے سے، علن سے نہیں، تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے. زہر دیا تھا کیونکہ وہ اپنے بعد کس کو خلیفہ بنانا چاہتا تھا؟ یزید کو. اور امام حسن علیہ یزید السلام اگر زندہ ہوتے، تو معاہدہ یہی تھا کہ اگر میں مر گیا تو میرے بعد امام حسن علیہ السلام خلیفہ ہوں.
تو اس لیے انہوں نے اپنے بیٹے جی کے لیے راستہ صاف کیا تھا. تو معاویہ کا جو طریقہ کار تھا یا ابو بکر عمر کا جو طریقہ کار تھا اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ یہ تھا کہ جب تک یہ ہمارے خلاف تلوار نہیں اٹھاتے ہمیں ضرورت نہیں کہ ہم کیا کریں, ہم کو ان کو تہس نہس کر رہے ہیں, ان کو قتل کر رہے ہیں, کیونکہ اگر ہم ان کو رائٹ قتل کرتے ہیں ان کے ساتھ وہ ہماری جنگ ہو جاتی ہے تو ہماری حکومت ہی کہ اس سے کمزور ہو جائے گی, ہمارے فائدے میں نہیں ہے. لیکن یزید کا یہ طریقہ کار نہیں تھا. یزید اس فکر میں تھا کہ کیونکہ وہ اس کے خاندان کے بہت سارے لوگ مارے گئے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگوں میں, یعنی جو بھی جنگیں ہوئی ہیں نا, جنگ بدر ہوا ہے, جنگ احد ہوا ہے, غزوہ احزاب ہوا ہے, جتنے جنگیں ہوئی ہیں اس میں کیا تھا, اس میں یہ تھا کہ ابو سفیان کفار کا سپہ سالار تھا. ابو سفیان جو تھا کفار کے لشکروں کی فنڈنگ بھی کرتا تھا, ان کو مختلف قبائل کو سیاسی طور پر ان کو متحد بھی کراتا تھا, پھر لشکر میں جب جنگ آتا تھا تو وہ سب کرنے والا وہی تھا, ان کا کمانڈر ان چیف, ان کا فائنانسیئر, ان کا لیڈر یہی ابو سفیان تھا. تو جنگ بدر میں خصوصاً, اور جنگ بدر میں بالخصوص جنگ بدر میں, اس کے بعد جنگ احد میں ابو سفیان کے خاندان کے بہت سارے نوجوان مارے گئے تھے. اس کا بھائی, اس کا سسر, اس کا بیٹا, یعنی یہ جو معاویہ ہے اس کا بڑا بھائی, اس کا ماموں, اس کا باپ وغیرہ, یہ سب مارے گئے تھے. جی اور یہ بری طرح ذلیل ہو گئے تھے. پھر کیا ہوا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب انہوں نے مکہ فتح کیا تھا تو یہ لوگ قتل ہو جاتے, یعنی ابو سفیان کے سارے لوگ اگر یہ مسلمان نہ ہوتے تو یہ قتل ہو جاتے. تو انہوں نے زبردستی اسلام قبول کیا, اس لیے اسلام قبول کیا کہ ہم اگر مسلمان نہ ہو جائیں تو ہم قتل ہو جائیں گے. تو لیکن ان کے دل میں وہ بوگس عربوں کے دل میں جو کینہ ہوتا ہے انتقام لینے کا, وہ تو تھا کہ جی انہوں نے ہمیں ذلیل کیا, اس خاندان نے, بنی ہاشم نے ہمیں ذلیل کیا ہے, تو اس سے انتقام کی فکر میں تھے. تو یزید کا طریقہ کار اور تھا. یزید چاہتا تھا کہ ہر قیمت میں امام حسین علیہ السلام کو قتل کیا جائے, جو ان کے ساتھ لوگ ہیں ان کو قتل کیا جائے. تو اسی لیے امام حسین علیہ السلام نے بارہا کہا تھا کہ ہمیں ہر صورت میں مجھے یہ لوگ قتل کر دیں گے, میں جہاں بھی جاؤں. عبداللہ ابن عمر ان کے پاس آئے تھے, عبداللہ ابن عباس آئے تھے, انہوں نے کہا تھا کہ آپ کہیں کسی اور شہر کوفہ نہ جائیں, آپ کسی اور جگہ چلے جائیں, کسی پہاڑ میں چلے جائیں, یمن چلے جائیں. تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ میں جہاں بھی جاؤں یہ لوگ مجھے قتل کر دیں گے اور یہ مجھے نہیں چھوڑیں گے. تو امام حسین علیہ السلام کی جو کنڈیشن ہے بقیہ اماموں سے مختلف ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام ہے, ان کو بخوبی پتہ ہے کہ اگر میں حکومت کے خلاف خود تلوار نہ اٹھاؤں تو حکومت کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ آ کر میرے خلاف کسی فوج کو بھیج دیں. اسی طرح امام کاظم علیہ السلام, امام رضا علیہ السلام, بقیہ ائمہ علیہ السلام. امام حسین علیہ السلام کی سچویشن مختلف ہے, ان کو ہر حالت میں قتل کرنا ہے. اور اس زمانے میں کوفے کے لوگوں نے بہت, جب ان کو پتہ چلا کوفے کے لوگوں کو معاویہ مر گیا ہے اور یزید اس کی جگہ حاکم بن گیا, تو انہوں نے بہت اصرار کیا, بہت خطوط لکھے انہوں نے ہزاروں کی تعداد میں کہ آپ کوفہ تشریف لائیں اور ہم آپ یہاں پہ آپ کی لشکر ہے, آپ کی حکومت ہے, ہم سب آپ کے سپاہی ہیں, ہم سب آپ کے تابع دار ہیں, ہم آپ کی سپورٹر ہیں. تو امام حسین علیہ السلام نے پہلے مسلم ابن عقیل کو بھیجا, مسلم ابن عقیل نے بھی وہاں پہ چیک کیا, سب لوگوں نے ان سے بیعت کی. انہوں نے بھی خط لکھا, رپورٹ لکھا کہ سب آپ کے ساتھ ہیں, آپ آ جائیں. تو وہ جب راستے میں آ گئے تو راستے میں خبر آئی کہ مسلم اب شہید ہو چکے ہیں. تو اب امام حسین علیہ السلام کو یہ ایک طرف سے تو ان کو پتہ ہے کہ یہ جہاں بھی جائیں معاویہ ان کو قتل کر دیں گے. دوسری جانب ان کے پاس کوفہ کے علاوہ جانے کے علاوہ کوئی جگہ نہیں تھا, یعنی وہ واحد جگہ جہاں پر ان کو سپورٹ کی وعدہ کیا گیا کوفے کے لوگ ہیں, اور جگہ نہیں ہے, عراق کے لوگ ہیں. وہ آ گئے تو راستے میں ان کو بنی امیہ نے گھیر لیا اور ان کو شہید کیا گیا. اور آخر تک امام حسین علیہ السلام نے یہی کہا کہ مجھ سے جنگ نہ کرو, یعنی انہوں نے بھی بقیہ ائمہ علیہ السلام کی طرح انہوں نے کوشش کی کہ جنگ نہ ہو اور ان کے اہل بیت شہید نہ ہو جائے, ان کی زندگی بچ جائے, ان کے بچے شہید نہ ہوں, اسیر نہ ہوں. لیکن ان کے مخالفین نہیں مانتے تھے. وہ کہتے تھے کہ آپ وعدہ کریں کہ جو فیصلہ آپ کے حق میں عبید اللہ ابن مرجانہ کرے گا وہ آپ کو منظور ہے. وہ آپشن نہیں دیتے, کوئی باعزت آپشن نہیں دیتے تھے. آپشن ان کے صرف یہی ہے کہ ٹھیک ہے آپ جنگ نہیں کرنا, ہم نہیں جنگ کرتے, لیکن آپ ٹھیک ہے آپ اپنا اسلحہ زمین پہ رکھ دیں, اسلحہ آپ کے حق میں جو فیصلہ کرے گا ابن مرجانہ, وہ جو آپ کے حق میں فیصلہ کرے گا وہ یہ بھی نہیں کہتے کہ ہم اگر آپ جنگ نہ کریں تو ہم آپ کو چھوڑ دیں گے, آپ کے ساتھ جنگ نہیں کریں گے. نہیں کہتے تھے آپ سلاح رکھ دیں, ٹھیک ہے جنگ نہیں ہے,
لیکن آپ کو ہم لے کے جائیں گے اپنے گورنر کے پاس، جو وہ فیصلہ سنائے گا. اور وہ کون سا آدمی تھا؟ وہ آدمی تھا جو ہر کسی کو جو اہل بیت علیہ السلام سے محبت کرتا تھا، وہ اس کو تلوار سے نہیں، اس کے ہاتھ پیر کاٹ کے قتل کرتا تھا. مسلم ابن عقیل کو کچھ دن پہلے اس نے امان دیا، اس نے کہہ دیا کہ آپ سے کوئی لڑائی نہیں ہے، آپ لڑائی کرنا چھوڑ دیں. پھر امان دینے کے بعد اس کو قتل کیا تھا. تو امام حسین علیہ السلام کو بخوبی پتہ تھا کہ یہ لوگ ان سے صلح ہو ہی نہیں سکتی. انہوں نے فرمایا ہے قد رکزنی بین السلۃ والذلہ ایہات من الذلہ. ان لوگوں نے میرے لیے دو راستے چھوڑ دیے. ایک ہے راستہ تلوار کا، سلہ یعنی تلوار نکالنا، نیام سے تلوار نکالنا. ان لوگوں نے میرے لیے دو آپشن چھوڑے ہیں. ایک راستہ ہے تلوار کا، دوسرا ہے کہ میں ذلیل ہو جاؤں. مجھے یہ لوگ ذلیل کرتے ہیں اور ذلیل کرنے کے بعد قتل کریں. تو میں ذلت کو نہیں مانتا. تو بات یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام اگر وہی سچویشن جو امام علی علیہ السلام کا ہے، امام حسین علیہ السلام کا ہوتا ہے، امام حسین علیہ السلام تلوار نہ نکالتے. وہی کنڈیشن جو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی تھی کہ کوئی ان کے ساتھ، کوئی ان کو نہیں چڑھا، اپنے گھر میں رہ رہے ہیں عزت سے، کوئی ان کو قتل کرنے میں لشکر نہیں آ رہا، ان کو ذلیل کرنے کوئی نہیں آ رہا. اگر وہی کنڈیشن ہوتی تو امام حسین علیہ السلام تلوار نہ نکالتے، کیونکہ وہ خود امام حسن علیہ السلام کی شہادت ہوئی ہے سنہ 49 میں یا سنہ 50 میں. کربلا کا واقعہ ہے سنہ 61 میں. 11 سال تک وہ معاویہ کی حکومت میں رہے ہیں، معاویہ کی بادشاہت کے نیچے رہے. انہوں نے کبھی تلوار اٹھانے کی بات نہیں کی. تو اگر وہی کنڈیشنز جو مثلا امام جعفر صادق علیہ السلام کی ہوتی تو امام حسین علیہ السلام تلوار نہ نکالتے. امام حسین علیہ السلام کا جو اس طرح نہیں تھا کہ امام حسین اعظم گھر میں بیٹھے ہیں کہ انہوں نے انقلاب کی سوچی کہ آئے ہم تلوار نکالتے ہیں جہاد کرتے ہیں. نہیں، ان کے پاس کوئی راستہ ہی نہیں ہے کہیں جانے کا، کچھ بھی نہیں دنیا میں کہیں جانے کا. اوکے، تھینک یو میرے بھائی، خدا حافظ آپ. اوکے سر، اللہ حافظ. اوکے، خدا حافظ، اللہ حافظ، اللہ حافظ.